بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم دعا کے متعلق بات کریں گے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا تو قبول ہوتی ہے لیکن اس کو قبول کروانے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آپ کو آج ایک دعا بتائیں گے جس سے انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک وظیفہ ہے جس کے کرنے سے آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے نوکری نہیں ملتی، میرا کاروبار نہیں چلتا، تو انشاءاللہ جو اس طریقے سے دعا مانگے گا اس کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ ہر دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، گناہگار آدمی ہو یا بدکار سے بدکار آدمی ہے، حتیٰ کہ اللہ کو نہ ماننے والا غیر مسلم ہے، اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا ایک عظیم نعمت ہے اور انمول تحفہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ دعا اللہ کی عبادت ہے۔ دعا اللہ کے متقی بندے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک ممتاز وصف ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے دربار سے عالیہ میں سب سے باعزت تحفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس شیئا اکرم علی اللہ عز وجل من الدعاء۔ دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز باعزت نہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ دعا سے اللہ تعالیٰ کے غصہ کی آگ مدھم پڑتی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کی گائیڈ لائن ہے۔ دعا آفت و مصیبت کی روک تھام کا مضبوط وسیلہ ہے۔ بلا شبہ دعا اپنی اثر انگیزی اور تاثیر کے لحاظ سے مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعاء صلاح المومن و عماد الدین تنور السماوات والارض۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کی روشنی ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو دعا کی تاکید کی ہے، اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف اعلان کیا ہے، وَإِذَا أَسْأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے کہ بندوں کے ہر عمل سے بے نیازی کے باوجود وہ اپنے ہی سے مانگنے کا حکم کرتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ وللہ هو الغنی الحمید۔ ترجمہ اس کا یہ، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بڑی تعریف والا ہے۔ سورۃ الفاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تم محتاج ہو۔ تو جب بھی آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پہلے بیان کریں گے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، درمیان میں اپنی دعا رکھیں گے، پھر اس کے بعد پھر حمد و ثنا اور درود شریف پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آپ بے فکر ہو کر دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کی دعا قبول کروں گا، تو پھر کیوں نہیں دعا قبول ہوگی؟ ہمارا مانگنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو
آپ اپنی دعا سے پہلے اور بعد میں، درمیان میں دعا ہونی چاہیے. پہلے آپ حمد و ثنا کریں گے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد درمیان میں دعا کریں گے، پھر حمد و ثنا اور پھر درود شریف. تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. تو انہی الفاظ پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.